میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو میں قریب ہوں. آپ ذرا ایک دفعہ محبت سے کہیں یا اللہ. یا اللہ. کسی بندے نے اعتراض کیا تھا، پڑھتے تھے 1991 میں ایک وہ بنیادی کتاب ہے نحو میر، یہ فن کی کتاب ہے، نحو کا جو فن ہے، گرامر جس کو کہتے ہیں، عربی کی گرامر. اس میں کسی نے اعتراض کیا کہ یہ جو آپ نعرہ لگاتے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تو یہ یا رسول اللہ کا آپ نعرہ لگاتے ہیں، یہ تو بے ادبی ہے کہ بھئی ایک بندہ آپ کو آواز دے یا مفتی صاحب، تو آپ مڑ کے دیکھیں تو آپ آگے سے چپ کر کے بیٹھے رہیں، آپ آگے سے بولے ہی نہیں کہ جناب مجھے میرے سوال کا جواب دیجئے، مجھے پانی کا گلاس دیجئے، مجھے کھانا پکڑا دیجئے، مجھے یہ بات بتا دیجئے. تو یہ جو صرف یا رسول اللہ کہتے ہیں، آپ آگے پیچھے کوئی بات نہیں کہتے. ہمارے استاد گرامی نے اس کا جواب بھی دیا اور اس کو نحو میر کے حاشیے میں بھی لکھا کہ دیکھیے ایک بندہ جو کنویں میں گرا ہوا ہے، کنویں میں جی، وہ کسی کو آواز دے گا یا رجل یا رجل، اس کو بتانے کی ضرورت ہوگی کہ مجھے باہر نکالو، کیونکہ اس کا آواز دینا ہی کافی ہے کہ اس کی آواز کوئی سن لے تو اس کو نکال لے. تو ہم جو یا رسول اللہ کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں کہتے، تو اللہ کو یا رسول اللہ کو تو ہمارے حالات کی اس سے زیادہ خبر ہے. اب جاوید صاحب کے والد صاحب کی جو کیفیت ہے یہاں ختم پر بیٹھے ہوئے، جس کا جاوید کے ساتھ جتنا تعلق ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی باپ ہے، یعنی تو سب کا ایک تعلق ہے، لیکن سب کا غم مختلف ہے. سب کا غم کیا ہے؟ مختلف ہے. بچہ اس کا ملا، اس نے جنازے پر دیکھا تو عجب دل کو ایسے کھچ پڑی ہے نا کہ ہمارے بھی بچے ہیں نا، ہم بھی اچانک اس طرح جا سکتے ہیں. کھچ پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ تو جس کے اندر جتنا احساس ہوتا ہے، کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، کئی قسم کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، لیکن میرا مضمون نہ رہ جائے. اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. آپ ذرا یہاں شارت کے پاس ہاتھ رکھے، ذرا رکھ لے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں. یہاں سے قرآن کی مجلس ہے نا، یہاں ہاتھ رکھے. وہ کہتا ہے میں اس سے زیادہ قریب ہوں. اللہ کہاں ہے؟ دل کے اندر. وہ کہتا ہے میں شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، یہاں اس سے زیادہ قریب ہوں. یا اس سے زیادہ قریب کتنا ہے؟ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے اتنا ساتھ ہے کہ تم آپ خود اتنا ساتھ نہیں جتنا اللہ تمہارے ساتھ. سبحان اللہ. تو جاوید چلا گیا تو جاوید کے بیٹے کو جو باپ کی شفقت پدری تھی وہ مجھ سے محروم ہو گیا. ایک بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات کی، بڑا مزہ آیا، مجھے بڑی لذت آئی. میں چاہتا ہوں وہ لذت آپ بھی محسوس کریں. کہتے ہیں اللہ جو کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو ماں کی گود میں جب ہم بیٹھتے تھے تو ہمیں ٹھنڈ پڑ جاتی تھی، سکون مل جاتا تھا. کوئی پنگا بھی لے کے آتے تھے، جب ماں کی گود میں چلے جاتے پتہ ہی آپ کسی نے کچھ نہیں کہنا، کوٹ بھی نہیں پڑنی، ماں بچا لے گی. تو اللہ کی گود کون سی ہے جی؟ کہا اللہ کی گود. جب اللہ کسی کو اپنی گود عطا فرماتا ہے یا عطا فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو استغفار کی نعمت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. وہ کہتا استغفر اللہ. جو جب ٹھنڈ پڑتی ہے نا، یہ تو اس بندے کو پتا ہے جو استغفار کہتے ہوئے محسوس کیا کرتا ہے، اس کو کہاں محسوس کرتا ہے. ایک بندہ تسبیح پڑھتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں موٹر بند کریے استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کیا استغفر اللہ؟ استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، میں بڑا پاپی گناہگار ہوں، میں نے بڑے جرم کیے، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ مجھے عطا فرما. تو پھر ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مانگتا نا یا اللہ مجھے دے، وہ جو کچھ مانگتا ہے فرشتے، بالکل فرشتوں کی تو ڈیوٹی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ دے دے، اللہ کہتا نہیں ابھی نہ دینا. وہ دوبارہ مانگتا ہے یا اللہ دے، فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ کیا حکم ہے، اللہ کہتا نہیں ابھی نہیں دے. تیسری مرتبہ جب مانگتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں، اللہ کہتا نہیں ابھی نہیں. جب چوتھی بار مانگتا ہے نا
تو اللہ کہتا دے دو. عرض کیا کہ مالک پہلی دفعہ کیوں نہیں دیا؟ فرمایا نہیں دیا کہ شاید در سے اٹھ کے جائے کہ ملتا تو ہے نہیں, کیا مانگنا ہے, ملتا تو ہے نہیں کیا. کل میں کسی بزرگ کا سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ 40 سال ایک بندہ بیت اللہ جاتا رہا, لبیک اللہم لبیک, تو آواز آتی لا لبیک, تو کوئی نہیں حاضر. وہ کہتا میں حاضر ہوں میرے اللہ, میں حاضر ہوں. اللہ کہتا لا لبیک, کوئی حاضری نہیں, کوئی حاضری نہیں. وہی 40 سال کے بعد کوئی بندہ اس کے پاس گزرا, وہ بھی صاحب دل تھا, اس نے سن لی بات, تو وہ جو لا لبیک والا باہر نکلا, اس نے کہا تو کچھ سنیا بھی ہے کیا ہوگا؟ کہتا وہ تو آواز آ رہی ہے لا لبیک, تو حاضر نہیں. اس کی طرف دیکھتا ہاں. پھر انہیں کہا تم کیوں فائدہ تنوں آنا چھٹ پڑے, تھی تو آنا تو قبول ہی نہیں ہوتی. انہیں کہا کہ ہور در 10 پھر اتنے چل جا. جدو کوئی تے دارا منے نہ منے, آنکھیں قبول آنکھیں نہ قبول ہے. اس اللہ نے جب اس کی وابستگی کو دیکھا, آواز آئی تیرا 40 سال کی حاضریاں قبول ہو. سبحان اللہ. تو در تو ایک ہی ہے. بزرگ میرے گلے لگ کے رو رہے تھے. یقیناً یہ بڑا دکھ ہے, بڑا دکھ ہے, لیکن یاد رکھیے جملہ ایک اگر آپ سنبھال لیں, سیکھ لیں, اپنے دل پر لکھ لیں کہ جو کچھ ہوا صحیح ہوا, جو کچھ ہوا صحیح ہو رہا, جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا, صحیح ہو رہا, جو کچھ ہوگا صحیح ہوگا. کیونکہ بچپن میں قاری صاحب نے پڑھایا تھا والقدر خیرہ و شرہ, من اللہ تعالی, اچھی بری تقدیر کس کی طرف سے ہے. اچھا ان سے پوچھیں کہ جب جوید پیدا ہوا تھا تو کس نے دیا تھا؟ اللہ. تب تو بڑے خوشیاں کی تھی. اب جوید چلا گیا تو کون لے گیا ہے؟ اللہ. دیا جس نے تھا وہی لے گیا, کوئی اور آتا تو گلا کرتا یار اس نے دیا, تو کون ہوتا لے کے جانے والا. مسئلہ ہی صرف اتنا ہے ہمارا حضرات, ہم جو تقدیر کا جو نظم ہے, جو تقدیر کا سبق ہے, ہم اس کو بھول گئے. انزائٹی, ڈپریشن, ٹینشن, نیند نہیں آتی, گولیاں کھا کھا. اس سے اپا چھوڑو یار, کہ مالک جس حال میں تو رکھے میں راضی, جس حال میں رکھے تو راضی. اور پھر وہ رب کائنات کتنی قدرتوں کا مالک ہے. قرآن عزیز میں اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں, قرآن عزیز میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آپ ہل چلا کے بیج ڈالتے ہیں, آپ ایک من بیج ڈالتے ہیں قلعے میں, چور صاحب ایک من بیج سٹے ہے. اب ایک من بیج گندم کا ہو تو کتنے دانے ہوتے ہیں اس میں؟ زمیندار کو نہیں پتا کہ کتنے دانے ڈالے ہیں, اس مالک کو ہر دانے کا علم ہے کہ کون سا دانہ کہاں پڑا ہے. سبحان جب وہ اناج کو جانتا ہے تو تجھے نہیں جانتا, جب وہ پرندوں کو جانتا تجھے نہیں جانتا. سورہ ملک کی ایک آیت ہے, یہ جو جدید علم والے وہ ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے, تھوڑی دیر میں جب غور کر کے پہنچتے ہیں تو پھر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات و یقبضن, اللہ کہتا ہے یہ جو تمہارے اوپر پرندے نہیں اڑتے, کوے چیلے وہ اڑ رہے ہیں, اس طرح اڑتے اڑتے یہ مکھیاں ہی اڑ رہی ہیں. یہ فرمایا یہ جو پرندے کوے چیلے پرندے اڑ رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے یہ جو پروں سے اڑ رہے ہیں یا پروں نے ان کو سنبھالا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما یمسکہن الا الرحمن, ما یمسکہن الا الرحمن, ان پرندوں کو ہوا میں روکنے والا اللہ ہے. وہ بائی پاس کا پتہ نہیں تھا کہ دل کا بائی پاس کیا ہوتا ہے. کل بچہ پوچھا تھا پاپا بائی پاس کیا ہے, میں نے کہا اس دل کو جو ایک مصنوعی دل لگاتے ہیں, اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے, مصنوعی دل لگا کے اس دل کو پھر باہر نکال لیتے ہیں. اس دل میں جو سوراخ ہے, بند ہے, جو بھی مسئلہ مسائل ہے, اس کی بورنگ کر کے اس کو صاف کرتے ہیں, اس کو کلیئر کرتے ہیں, اور پھر جب وہ دل صاحب جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے اس کو چیک کرتے ہیں, اس کو پھر اپنی جگہ پر رکھ دیتے ہیں, اور
اپنی جگہ پر رکھ کے تو مسلم دل نکالتے ہیں. یہ تو اب بائی پاس، یہ جسڑ بائی پاس ہے، نارووال سے باروں بار نکلو اور بن رہا ہے اس سے بائی پاس. تو بھائی یہ جو دل دھڑک رہا ہے، دل کی ہر دھڑکن ایک منٹ میں کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے، گھنٹے میں کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے، یہ ہر دھڑکن میں قوت اس کی شامل ہے. کفار نے رسول اللہ سے پوچھا آپ نبی ہیں بتائیں روح کیا چیز ہے. یہ یہودیوں نے 4-5 سوال بنا کے دیے، اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، یوسف کا قصہ بتائیں، روح کے بارے میں بتائیں. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقی یوسف کا قصہ بھی بیان کر دیا، اصحاب کہف کو بھی بیان کر دیا، جو تفصیلی واقعات تھے بیان ہو گئے، قرآن میں موجود ہے. روح کے باب میں یہ نہیں بتایا کہ روح کیا شے ہے. فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، روح کیا چیز ہے؟ فرمایا ان کو بتا دو روح میرے رب کا حکم، روح میرے رب کا حکم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تم روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. یہ سائنسدانوں نے جو بندہ قریب المرگ تھا کہ جو اس کو بیڈ پر لٹایا، اس کا وزن کیا، کیمرے لگا دیے ادھر ادھر کہ روح جب نکلتی ہے تو روح کا وزن ہی کر لے کتنا وزن کم ہوتا ہے. شدائی ہو گئے. تو روح نکلنے سے پہلے جتنا وزن تھا، روح نکلنے کے بعد جو وزن تھا، چند ماشے کا فرق پڑا، چند ماشے کا، تولا ماشا رتی، چند ماشے کا فرق پڑا. انہوں نے کہا یار یہ سمجھ نہیں آئی کہ اتنا کا وزن ہے روح کا. حالانکہ جانتے نہیں ساری کائنات میں میرے رب کی روح ہی کار فرما ہے. اب جسن بائی پاس پر کھڑے ہو جائے، ہر بندے کی سپیڈ اپنی ہے. ایکسیلیٹر پر پاؤں اس نے رکھا ہوا ہے، دبایا، اور بندے کا پترا سائڈ دے جائے مجھے جلدی کوئی ہاں پاں کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ سب میرے رب کے چکر ہے، میرے رب کی سپیڈ ہے. وہ جانتا کس موڑ پر کس کو پاس بلا لینا ہے. صرف آخری بات میں عرض کروں آپ سے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اگر آپ اللہ کے قریب رہنا چاہتے ہیں تو کیا کرو، اور نیک ہو جاؤ، اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا. اور جو قریب ہو کے جاتا ہے وہ وہاں بھی قریب ہی ہوتا ہے. اور میرے نزدیک محسن کا سب سے چھوٹا معنی کیا ہے؟ یعنی قرآن پڑھنے والا محسن ہے، صدقہ خیرات کرنے والا محسن ہے، نماز پڑھنے والا محسن ہے. میرے نزدیک سب سے چھوٹا معنی محسن کا یہ ہے کہ جو ایمان والا ہے، کلمہ پڑھ لیا، دار اسلام میں داخل ہو گیا، وہ محسن ہے. گویا ہر مومن کے قریب اللہ کی رحمت ہے. جب آپ رحمت کے قریب ہے تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ جب اللہ تمہارے قریب ہے، جب تم اللہ کے قریب ہو. قرآن عزیز میں ایک اور مقام پر فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. وفی او تمہارے اندر ہے، دیکھو تو صحیح. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں اندر تمہارے کون ہے؟ اور تمہارے اندر اللہ ہے. تمہارے اندر کون ہے؟ اللہ ہے. بس مسجد دھو دیتے ہو، چٹائیاں صاف کر دیتے ہو، مسجد ہے. سب سے بڑی مسجد تو یہ ہے فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ. رسول اللہ نے فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے. اور رسول اللہ نے کعبے کو مخاطب کی فرمایا تیری بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن تجھ سے بڑا مقام مومن کے دل کا ہے. کیونکہ اللہ تیرے اندر نہیں سما سکتا، مومن کے دل میں اللہ سما سکتا ہے. بس آپ دل صاف رکھیں، آپ دل کو ستھرا کریں. اور دل کو ستھرا کرنے کا طریقہ ہے آپ ریگ مار لے لیں بازار سے، دروازے کو آپ رنگ کرنا تو نیو کرنا ہے، کرنے لگے جی دعا رینیو کرنا ہے. آپ ریگ ماریں گے، زنگ اتاریں گے. دل کا زنگ جو ہے تلاوت قرآن سے اترتا ہے، دل کا زنگ جو ہے اللہ کے ذکر سے اترتا ہے، دل کا زنگ جو ہے وہ مجالس ذکر میں بیٹھنے سے اترتا ہے.
اللہ میں قرآن کا مجالس ذکر کا اور نماز کا ہمیشہ ساتھ نصیب فرمائے تاکہ ہمارا دل اجلا رہے، ہم اس کی بارگاہ میں اجلا دل لے کر جائیں تاکہ وہ اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان